عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی جیت لی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خرید لی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے خریدی۔ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 12ویں باری میں 135 ارب کی بولی لگائی گئی۔ لکی گروپ کی جانب سے آخری بولی 134 ارب روپے لگائی گئی۔ پی آئی اے نجکاری سے حکومت کو معاہدے کے تحت 10.2 ارب روپے نقد ملیں گے۔ نجکاری سے حکومت کو سالانہ 35 ارب کے ٹیکس دہندگان کے پیسے کی بچت ہوگی۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ قوم سے وعدہ کیا تھا ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی آئی اے کے 75% شیئرز کی کامیاب بولی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا معاشی استحکام کے لیے پی آئی اے اور دیگر ریاستی اداروں کی نجکاری اہم کردار ادا کرے گی۔ ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ پی آئی اے کی نجکاری اس بات کا ثبوت ہے۔ اور دشمن داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر روایتی حربے استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل کے خطرات روایتی نہیں بلکہ مبہم اور پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے موجودہ ابھرتے چیلنجز کثیر الجہتی اور مسلسل نوعیت کے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دورے میں گفتگو۔ کہا جدید دور میں غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے انتہائی اہم ہیں۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسٹریٹجک قیادت کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ نے کہا بک جائے، ہم نے کہا بک گئی۔ پی آئی اے کی فروخت کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی اور عارف حبیب نے خوشگوار مکالمہ۔ محسن نقوی نے کہا آج سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس پی آئی اے فروخت ہو جائے۔ عارف حبیب بولے آپ نے کہا تھا پی آئی اے فروخت ہو جائے، میں نے کہا سمجھیں ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا آج صرف پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ توقع ہے عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کو کامیابیوں کی نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ ہم سب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، امید ہے پی آئی اے کا نیا سفر شروع ہوگا۔ عوام اب پی آئی اے کا سنہرا دور واپس آتا دیکھیں گے اور پی آئی اے سے سفر کو ترجیح دیں گے۔ وزیر اعظم چیئرمین نجکاری کمیشن اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا خوشی کی بات ہے کہ بولی لگانے والی کمپنیاں پاکستان کی ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا۔ لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے اور سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ ٹرمپ کے ساتھ بروقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی اس سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی اعتماد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کے ملکوں سے 7-8 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں جو جلد سامنے آئیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ حکومتی رکن احمد شہریار کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا ذکر بھی کیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے تباہ ہوئے۔
وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی. کہا اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی. اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے. مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں. وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے. وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر ویزا کلیئرنس نظام کی منظوری دے دی. پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس پہ ترامیم کی اصولی منظوری. نیشنل یونیورسٹی فار سیکیورٹی سائنسز اسلام آباد کے بل کی تنسیق کی منظوری. سب لوگ چاہتے ہیں ملک مشکل سے نکلے. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے محمود اچکزئی اور ناصر عباسی مذاکرات کریں. ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے تو ضرور بات کر لیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے حکومت کا رویہ بالکل غلط ہے. حکومتیں ایسی نہیں ہوتی. حکومت اپوزیشن کا مینڈیٹ نہیں لیتی، ساتھ ملاتی ہے اور مذاکرات کرتی ہے. ہر منگل کو آتے ہیں، ملاقات نہیں ہونے دیتے. آخر وجہ کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا وقت ختم. علیمہ خانم، ڈاکٹر عظما اور نورین نیازی گورکھپور ناکے پر روک لی گئیں. بہنوں نے آج پھر دھرنا دے دیا. دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس حملوں میں ملوث پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ. گورنر سندھ کی پی ٹی آئی والوں سے 5 سال تک بات چیت نہ کرنے کی تجویز. کامران ٹیسوری نے کہا بانی پی ٹی آئی اور رفقا پاکستان کو بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑ رہے. بیرونی فنڈنگ پر بیانیاں چلا رہے ہیں. مذاکرات نہیں بلکہ ان کا 5 سال تک بائیکاٹ ہونا چاہیے. دنیا نے فیلڈ مارشل کو قبول کیا اور بانی پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے. فائنینشل ٹائمز ایسا اخبار نہیں ہے کہ کوئی بھی اس میں اپنی پسند کی خبر لگوا لے. تحریک انصاف کی قیادت اپنا قبلہ درست کرے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہو گیا، اس میں کردار ادا کرے. ورلڈ بینک سے منسلک ادارہ آئی ایف سی پاکستان میں زرعی قرضوں کے لیے 33 ارب روپے فراہم کرے گا. انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پاکستانی روپے میں اپنی پہلی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے یہ رقم نجی بینک کے ذریعے اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ کو فراہم کی جائے گی. رقم سے قومی طلب کو پورا کرنے کے لیے یوریا اور دیگر کھادوں کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہوگی. کسان پروگراموں کی سپورٹ اور زرعی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رہے گا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انٹرنیٹ اسپیکٹرم نیلامی کی منظوری دے دی ہے. کابینہ کمیٹی میں منظوری کے لیے جلد پیش کی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا جنوری کے آخری یا فروری کے پہلے ہفتے میں اسپیکٹرم کی نیلامی مکمل ہو جائے گی. اسپیکٹرم نہ ہونے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار عالمی معیار کے مطابق نہیں. 8 لین کی ٹریفک کو 2 لین سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مشکلات ہیں. 24 کروڑ عوام 274 میگا ہرٹز استعمال کرتے ہیں. 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کرنے جا رہے ہیں. 3G اور 4G کی کوالٹی بہتر ہوگی اور پہلی بار پاکستان میں 5G متعارف ہوگا. ملک بھر میں سردی نے ڈیرے ڈال لیے. بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری. نانگا پربت پر 10، بابو سر ٹاپ پر 7 فیٹ سے زیادہ برف پڑ چکی. پارا -8 تک گر گیا. کالام میں 2.5، مالم جبہ میں 2 انچ برف باری. بلوچستان بھی سردی کی لپیٹ میں. زیارت میں درجہ حرارت -4. کوئٹہ میں -3 ریکارڈ. گلگت کے علاقے گورو جگ لوڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے قراقرم ہائی وے ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. شاہراہ بند ہونے سے مسافر پھنس گئے. جو بھی پیشنٹ آتے ہیں چھوٹے خاص کر بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم 2-3 بلینکٹ ڈالتے ہیں تاکہ ان کو نا سردی سے بچایا جا سکے. کل جب آپریشن ہوا تھا اس ٹائم اتنی سردی ہوئی تھی کہ میرا بھائی جو ہے بہت تکلیف میں تھا اس ٹائم. کوئٹہ میں خون جما دینے والی سردی کے دوران گیس پریشر میں کمی. بلوچستان میں آنکھوں کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں بھی گیس نہیں. ہیٹر بند، وارڈ شدید سرد. مریض طبی عملہ اور تیماردار شدید سردی سے پریشان. پلوشہ خان نے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کے خلاف سینٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی. گزشتہ میٹنگ میں علیم خان کے رویے پر کارروائی کا مطالبہ. تحریک استحقاق میں کہا گیا ہے وزیر نے کمیٹی میں دھمکی دی اور انتقامی رویہ اپنایا. اربوں روپے کے منصوبے کے حوالے سے جواب نہیں دیا.
کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر ایف آئی اے کے 7 ملازمین کے خلاف کارروائی. انسپکٹر فخر عباس اور کانسٹیبل غلام مصطفیٰ غیر قانونی چھاپے اور بھتہ خوری پر برطرف. اے ایس آئی احسن مسکین مسافر سے رقم لینے پر برخاست. غیر قانونی امیگریشن پر انسپکٹر فہد اقبال، سب انسپکٹر وسیم عبید کی ترقی 2 سال جبکہ سب انسپکٹر کرن فرید کی ترقی 1 سال کے لیے روک دی گئی. سب انسپکٹر تنزیل رسول کی اے ایس آئی کے عہدے پر تنزلی. ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں کرپشن اور غفلت میں ملوث اہلکاروں کی ایف آئی اے میں کوئی جگہ نہیں. اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید. اسرائیل 875 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا. غزہ میں دواؤں کی شدید قلت. ڈاکٹرز کہتے ہیں ضروری دوائیں ختم ہو چکی ہیں. لوگوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا. فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا امریکی بحریہ کو دنیا کی طاقتور بحریہ بنا رہے ہیں. آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے. 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں. یہ دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیں گی. چین اور روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. معروف ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے فاؤنڈر وینس زمپالا کار حادثے میں چل بسے. 55 سالہ زمپالا فراری گاڑی میں لاس اینجلس کے ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے. گاڑی بے قابو ہو کر کنکریٹ کی رکاوٹ سے ٹکرائی اور آگ کی لپیٹ میں آ گئی. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا 8,500 روپے اضافے سے 4,70,862 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,288 روپے کا اضافہ. قیمت 4,03,688 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $85 اضافے سے $4,485 کا ہو گیا.